اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے اور ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد یعنی ایمان کلمہ شہادت پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ دوستو ایمان کیا ہے؟ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تو وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیاتیں ان کے ایمان کو قوی کر دیتی ہے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جب بھی رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی وہاں ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے، بے شک ہم نے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کے پالنے والے ہیں۔ دوستو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہوتا ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے بشرط یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجموعے میں نہیں ہے؟
ہم نے عرض کیا کوئی نہیں، ارشاد فرمایا دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کی علی الرحم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ علی الرحم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا خواہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور حاضر ہو داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ و استغفار کر کے گناہ معاف کروا لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتی ہے، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیات بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد وصلہ نے پوچھا جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اعراض کرتے رہے، پھر ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا صلہ، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ پہنچائے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا میرے بیٹے تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں، ایک میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں
کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کے موت کا وقت قریب ہو، اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، اس کلمے کے جو فائدے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی، وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ تو بیان کی، لیکن اگر ہم اس کلمے کی حقیقت کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کون سا کلمہ نصیب کیا ہے، تو یقین مانیے ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی اسی کلمے میں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کلمے سے دور ہوئے تو ہماری تباہی ہے۔ اس کلمے کو صرف پڑھنا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کلمے کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سنت ہے، جو زندگی تھی، اس کی سنت پر، اس کی زندگی پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخ روح ہوں گے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، میری یہ ویڈیو آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ میں تو دین کو پھیلا رہا ہوں میرے بھائی اور دوستوں، تاکہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہو اور وہاں ان کے پاس یعنی دین سننے کا، یعنی جس طرح ہم کو میسر ہے یہاں پر پاکستان میں ہر جگہ علماء ہے، مدرسے ہے، مساجد ہے، ایسے بھی ممالک ہیں میرے بھائی اور دوستو جہاں پہ مسجدیں تو ہے لیکن بیان کرنے والے علماء وہاں پہ نہیں ہے۔ دوستو، میرا کام ہے اس چینل پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا۔ آپ نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو، یعنی یہ ویڈیو ہماری نجات کا ذریعہ بنے، اور اس ویڈیو سے کچھ لوگ، یعنی بہت سے لوگ یا ایک ہی آدمی عبرت حاصل کرے اور وہ غیر اللہ کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔